اگر آپ مرنے کے بعد خود کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو $2,20,000 ادا کرنے ہوں گے۔ ساری شرائط قبول کرنے کے بعد آپ کا نام ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا اور مرتے ہی آپ کا مردہ جسم آپ کے گھر سے اٹھایا جائے گا۔ کیا یہ واقعی میں ممکن ہے؟ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ ابھی تک کتنے لوگوں کو اس ٹیکنیک سے زندہ کیا گیا ہے اور اب وہ کہاں ہیں؟ ان سب کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں، اور آپ کو اس اسپتال کے اندر بھی لے جائیں گے جہاں یہ سب پروسیس ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا شوق ہے یا آپ مرنا نہیں چاہتے تو آپ کے لیے اسکوٹس ڈیل ایریزونا میں ایلکور نامی کمپنی کا ہیڈ آفس موجود ہے۔ اگر آپ آفس کے اندر جاؤ تو آپ کو عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملے گا۔ دھواں چھوڑتا ہوا یہ بڑے بڑے کنٹینرز، ان میں تقریباً 300 لوگوں کی مردہ جسم، 33 جانور جن میں کتے اور بلیاں شامل ہیں، دوبارہ زندہ رکھنے کے لیے اندر رکھا گیا ہے۔ یہاں انسان کی موت کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اور یہاں کے ڈاکٹرز یہ مانتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح عام لوگ ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا دل نہیں دھڑکتا اور یہ لمبے عرصے کے لیے چپ چاپ سو رہے ہیں۔ 60 اور 70 سالوں کے بعد اگر میڈیکل سائنس ان کو دوبارہ زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ اپنے مستقبل میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اگر آپ ابھی بھی اس آفس کے اندر موجود ہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بالٹی نما کنٹینرز، ان میں وہ لوگ ہیں، یعنی ان لوگوں کے سر موجود ہیں جو دوبارہ زندہ ہونے کے لیے $80,000 ادا کیے، یعنی انہوں نے صرف اپنا دماغ اور پورا چہرہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو بڑے بڑے کنٹینرز ہیں، ان ایک کنٹینر میں 4 لوگوں کی مردہ جسم موجود ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا پورا جسم زندہ کرانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں نے مرنے سے پہلے یہاں کی ڈاکٹرز کو $2,20,000 اور شرائط منظور کر چکے ہیں۔ 300 لوگوں میں سے 116 لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا صرف سر دوبارہ زندہ کیا جائے۔ یہاں کے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جب یہ 116 لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو ان کا صرف چہرہ اور دماغ ان کا اپنا ہوگا، جبکہ ان کا بقایا باڈی پارٹ آرٹیفیشل ہوں گے۔ ان کو مرنے سے پہلے کی ساری چیزیں یاد ہوں گے۔ ان کا دماغ اور آرٹیفیشل دل ایسا ہی کام کرے گا جیسا کہ نارمل انسان کا دل ہے۔ اس کمپنی کی ایک خاص ٹیم ہے، جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو انسان ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا ان کا انتقال ہو چکا ہے تو فوراً یہ لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہیں اور ان کو اپنے پاس لا کر فوراً علاج شروع کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کا دل بند ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی خون کا بہاؤ بھی وینس میں رک جاتا ہے۔ جب جسم کے مختلف حصوں تک خون کی سپلائی نہیں پہنچتی تو ایک ایک کر کے یہ حصے مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مرنے سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے کی پروسیس سٹارٹ ہونے تک پیشنٹ کے اندر خون کا سپلائی لازمی رکھنا ہوتا ہے تاکہ برین اور آرگنز تک بلڈ پہنچتا رہے۔ اس کے لیے پیشنٹ کی چیسٹ پر ایک میکینیکل پمپ لگایا جاتا ہے جو مصنوعی طریقے سے خون کی سپلائی کو پمپ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپریٹنگ روم میں لے جایا جاتا ہے اور مریض کے جسم سے سارا خون ایک پمپ کی مدد سے نکال لیا جاتا ہے اور اس خون کی جگہ خاص کیمیکل جسم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور مریض کے آرگنز کو سلامت رکھنے کے لیے ان کے وینس میں اینٹی فریز لکوڈ ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر باڈی کے ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈراپ کیا جاتا ہے۔ باڈی کا ٹیمپریچر ڈراپ ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جب باڈی شیشے کی طرح پتھر بن جاتی ہے۔ اس پوائنٹ پر باڈی کو اٹھا کر لیکوڈ نائٹروجن ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں -196 سینٹی گریڈ میں وہ ہمیشہ کے لیے پریزرو رہ سکتی ہیں۔ ان سارے پروسیس کو کرتے کرتے ڈاکٹرز کو 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد آخر میں باڈی کو ان دھواں چھوڑتا ہوا کنٹینرز کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ کب سائنس اتنی ترقی کرے کہ ان مردوں کو واپس زندہ کیا جائے۔